کتاب درس نامے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی اہم تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق کچھ اخلاقی اور ثقافتی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے جدید دور میں سعادت مندی اور حقیقی دین اسلام کے نقطہ نظر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً یہ آیت اگر اس کی روایات کو دیکھا جائے تو یقیناً وہ چہاردہ معصومین ہی اس آیت کا مصداق ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں سچا کہا ہے۔ اگر ان ہستیوں کی سیرت کو بھی دیکھا جائے تو دشمن بھی آپ کو صادق کہتے تھے، کسی نے آج تک دشمنوں میں سے بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اگر جھوٹا کہا تو ان کو دلیلیں پیش کی گئیں، معجزے دکھائے گئے، لہٰذا اغلب جو اہل عقل لوگ تھے وہ آپ کو سچا مانتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلی دین کو دوبارہ اپنے دور میں زندگی عطا کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد مسلسل بدعتوں کا آغاز ہوا اور آپ کے اصلی دین کو منافقین نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مٹانے کی بھرپور کوشش کی، تمام عقائد کو خراب کر دیا گیا، اسی طرح فقہی احکام کو تبدیل کر دیا گیا۔ یزید تک پہنچتے پہنچتے یہاں تک وہ کہہ رہا تھا لا خبر جاء ولا وحی نزل لعبت بنو ہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے نبوت کا ایک ڈرامہ رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا۔ یہ یزید کے جملے تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن یزید سے پہلے بہت زیادہ دین میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں، چونکہ رسول خدا کے بعد حدیث رسول خدا پہ پابندی لگا دی گئی۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ رسول خدا اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی وہ کلام کرتے ہیں وہ وحی پروردگار سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے زندگی کے زمانے میں ہی منافقین نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو رسول اللہ کی کلام لکھنے سے منع کریں، تو آپ نے فرمایا واللہ ما یخرج من ھذا الا الحق، کہ اس زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ لہذا رسول اللہ کے بعد جب حدیث رسول پہ پابندی لگائی گئی، لوگ اصلی دین کو سمجھنے سے قاصر ہوتے چلے گئے، اصلی دین سے دور ہوتے چلے گئے، لہذا لوگوں نے پھر اپنی رائے، اپنی قیاس سے کام لینا شروع کیا۔ یہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر، ان کی زندگی کے بعد کے زمانے سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک جو حالات تھے وہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ کعبے کو جلایا گیا، مدینے پہ چڑھائی کی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور سرعام زنا کیا گیا، کئی عورتیں حامل ہو گئیں، یہاں تک دھجیاں اڑا دی گئی اسلام کی، کربلا کا واقعہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کو معلوم ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی پے در پے بنو امیہ اور پھر بنو عباس نے
جو اسلام کے شرازے کو بکھیرا، اسلام کے اندر بدعتیں پیدا کی گئیں، اسلام کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا، وضو کا طریقہ بدل دیا گیا، نماز کا طریقہ بدل دیا گیا، حج و زکوٰۃ کے احکام بدل دیے گئے، خمس کا انکار کر دیا گیا، اسی طرح جو ہے روزے کے احکام بدلے گئے، یعنی پورے دین کے اندر بدعتیں اور تبدیلیاں کر دی گئیں تاکہ اصلی دین باقی نہ رہے، جیسے سابقہ امتوں میں ہوا۔ کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا رسول خدا کے بعد دین کو بدل دیا جائے، اتنے صحابہ موجود تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر بگاڑ کیسے آیا، دین میں تحریف کیسے ہوئی، ان کی کتاب میں تخت محرف ہو گئیں، کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اسی طرح اس دین میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کا جو دور آیا تھا، اس دور میں چونکہ حکومتیں آپس میں چپکلش میں مشغول تھیں، حکومت کی جنگ تھی، امام نے اپنے نانا کے اصلی دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس وقت کا بھرپور استفادہ کیا۔ ہزاروں حدیثیں ہر مسئلے میں، عقائد میں، توحید، نبوت، امامت، قیامت، فروع دین میں، وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبر، ہر چیپٹر میں، اخلاقیات میں، ہر چیز میں امام صادق علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو بحار الانوار میں بھی ہیں، جو اہل سنت کے مصادر میں بھی ملیں گی، لیکن زیادہ تر معتبر جو کتابیں ہیں وہ الکافی، من لا یحضر الفقیہ، تہذیب، الاستبصار اور وسائل الشیعہ، ان کتابوں کو دیکھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اپنی اگلی نسلوں کو بتایا جائے تاکہ ہم لوگ اس اصلی دین کو سمجھ سکیں جو رسول اللہ لے کے آئے تھے۔ چونکہ امام صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی امام باقر سے، امام باقر امام زین العابدین سے، امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین امام علی علیہ السلام سے، امام علی رسول اللہ سے، اور علی باب مدینۃ العلم ہے، علم کا شہر جو رسول اللہ ہے، اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو اصلی پیور دین ہے اور سلسلہ بھی ذہبیہ ہے، اس سلسلہ روایات میں بھی کوئی غیر معصوم نہیں ہے، سب علماء ہیں، اہل بیت کے افراد ہیں، معصوم ہیں، لہذا اس اصلی دین کو سمجھیں تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ خدا ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔